السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں خرگوش کھلے میدان میں بہت زیادہ خوش ہیں، اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کو بند رکھنے اور ان کو ایسے کھلے میدان میں کھانے کے لیے چھوڑنے میں ان کی گروتھ میں بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ یہ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور اس کو میرا خیال ہے ابھی 15 تقریباً 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں کہ یہ بچے تھے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ اور صرف ان کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہم ان کو ادھر کھیتوں میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، دن میں 2-3 مرتبہ نکالتے ہیں۔ فارم بھی کھلا ہے، کالونی بنائی ہوئی ہے جس میں یہ رہتے ہیں، اور یہ ہر طرف یہ سارا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف یہ برسین ہے، اور یہاں سے اس علاقے سے انہوں نے اچانک کیسے جناب اس کو خالی کر دیا ہے۔ یہ جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے، یہ جناب پورا انجوائے کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور بہترین گروتھ یہ دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے جو ہے نا جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑے خرگوش ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ان میں سے کافی جو ہیں وہ 4-5 جو ہیں فیمیل انہوں نے بریڈنگ بھی کی ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 6 منتھ میں یہ جو ہے نا جی، انشاءاللہ یہ کم سے کم 300-400 جو ہے نا جی خرگوش ریبٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ تو میرا آپ سب سے مشورہ یہی ہے کہ آپ ان کو پنجروں میں رکھنے کی بجائے یا کہیں بند رکھ کے چارہ ڈالنے کی بجائے، اگر آپ کے پاس یہ سہولت میسر ہو تو آپ ان کو کھلے کھیتوں میں جو ہے نا جی رکھیں۔ یقین کریں، میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو گروتھ ان کی پنجروں میں ہے اس سے یہ 100% یعنی جو ہے نا جی یہ زیادہ گروتھ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل فریش غذا کھا رہے ہیں، اور کسی قسم کی ابھی تک الحمدللہ ان میں کوئی بیماری کی علامت تک نظر نہیں آئی۔ حالانکہ میں یہ جو فارم بنا رہا ہوں اس کو میں نے گمن ریبٹ جنگل کا نام دیا، اور انشاءاللہ یہ ودن 6 منتھ، ابھی ذرا ٹرکی جانا پڑ گیا بزنس کے سلسلے میں، ودن 6 منتھ جو ہے نا جی یہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا جی قسموں کے پیٹس ہوں گے ادھر فارم کے اندر۔ ابھی اس کو ہم پریپیئر کر رہے ہیں، پہلے کا بنا ہوا تھا۔ یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے ہم نے کبوتر کو 40-50 کبوتر رکھے ہیں، اندر بڑی ڈکس ہیں، چھوٹی ڈکس ہیں، اور ابھی آسٹریلین طوطے جو ہیں وہ فارم کے اندر ہیں ان کا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایریے میں، کم سے کم یہ 2-3 کنال میں یہ گھوم پھر کے کھاتے رہتے ہیں۔ تو میرا سب دوستوں سے یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی یہ سہولت ہے، فیسلٹی ہے، تو آپ ان کو کھلے جو ہے نا جی کھیتوں میں ان کو گھومنے کا موقع دیں۔ یہ گھومتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور کچھ دوست سوچ رہے ہوں گے یار ان کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا ایک ڈاگی ہے جی، وہ ہم نے جامن کے درخت کے نیچے باندھا ہوا ہے۔ جب ان کو ہم نے اندر بھیجنا ہوتا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں، وہ 2 دفعہ جو ہے نا وہ بھونکتا ہے، تو یہ جناب 1 سیکنڈ کے اندر اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا انجوائے کر رہے ہیں جناب یہ۔ تو آپ بھی جو ہے نا جی ان کو کوشش کریں کہ کھلے ایریے میں رکھیں، بالکل یہ پورا انجوائے کرتے ہیں، اور گروتھ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ان کی گروتھ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ان قریب جو ہے آپ کو کوئی اچھی ویڈیو اور کالونی وغیرہ کی جو ہم بنا رہے ہیں اندر، اس کی بھی دکھائیں گے۔ تو یہ بہترین بزنس ہے جی، ہمارے اس فیلڈ کے، اس شعبے کے جو بانی ہیں وہ مقبول بھائی، وہ ماشاءاللہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں گاڑی کے نیچے گھوم رہے ہیں جناب، یہ پورا کم سے کم 2-3 کنال کی جگہ ہے جہاں پہ یہ ادھر انجوائے کر رہے ہیں۔ ادھر ہم بیڈمنٹن کورٹ بنا رہے ہیں بھتیجے میرے۔ تو یہ بہترین کام ہے جی۔ دوست جو گاؤں میں اسپیشلی رہتے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ بھی نہیں تو وہ اپنے کھانے پینے کا جو گوشت ہے اس کا صحیح بندوبست کر سکتے ہیں. وہ 10-12 ہزار 15 ہزار کا جو ماہانہ گوشت کھایا جاتا ہے اس کا خرچہ جو ہے نا اس کے ذریعے، اور یہ بہترین افادیت والا اس کا میٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ.